جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی اور نعمت الہی کے شکرانے کی کہانی ہے تو ہم ساری زندگی سجدے میں سر جھکا کے رکھیں، اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے قصیدے پڑھتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ مجھے سید سلیم گیلانی کا ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے اس عنوان سے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کو زندگی کا رخ ملا، زندگی کو زندگی کا نور ملا، حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ اور اگر یہ در نہ ملتا، یہ چوکھٹ نہ ملتی، یہ دہلیز نہ ملتی، تو آج انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا، اور آج انسان کہاں اندھیروں کے اندر، ظلمتوں کے اندر اور رسوائیوں کے اندر اور جو ہے وہ اتھا گہرائیوں کے اندر کس قدر ڈوب چکا ہوتا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن کائنات نے اسی دہلیز سے پایا ہے، اسی چوکھٹ سے پایا ہے۔ اس لیے ہمارے خون میں وفا ہے تو وفادار کی سرشت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولا کرتا، اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کیا کرتا۔ تو صاحب یہ احسان مندی اور اس کرم نوازیوں اور ان رحمتوں کے جذبات ہیں کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر کے اپنی عقیدتیں ان کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی عقیدت مندی کا یہ رنگ صرف آج کے دن کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف اپنی گلیوں پہ، اپنے بازاروں میں اور اپنے کوچوں میں جھنڈیاں لگا دینے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیے۔ اور صرف اپنے بنیروں پر چراغاں کرنے سے ہی حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل کی گلیوں میں حضور کے نام کا چراغاں کیجئے، اندر بھی روشنی ہو باہر بھی روشنی ہو۔ یہ جھنڈے علامت ہیں اظہار کے، یہ قمقمے علامت ہے اظہار کے، یہ جلوس علامت ہے اظہار کے، اور یہ اپنی بیتابیوں کا اظہار ہے، یہ اپنی بے چینیوں کا اظہار ہے، اور ہر دور کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار اپنے محسنوں کے ساتھ دنیا کرتی چلی آئی ہے۔ یہ کوئی الگ کہانی نہیں ہے۔ مدینے کے لوگوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا تو اس دور کے مطابق جس طرح انہوں نے عقیدتوں کے رنگ پیش کیے تھے وہ تاریخ کے اوراق سے مٹے نہیں ہیں۔ میلاد کی مجلس میں آنے والوں، ان کی راہوں میں پلکیں بچھانے والوں، راہوں کو صاف کرنے والوں، راستوں میں جھاڑو دینے والوں، حضور کی راہوں میں بچھنے والوں، حضور کی راہوں میں قربان ہونے والوں، حضور کے ان لفظوں کی باش گشت سنو، واللہ انا احبکنا، جو طلع البدر علینا کے گیت گاتی بچیاں ہاتھوں میں دفے لیے حضور کی راہوں میں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، تو میرے حضور کہتے ہیں واللہ احبکنا، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ آج ہم بھی یہی آرزو لیے کشکول پھیلائے کھڑے ہیں اور آقا سے یہی عرض گزار ہے، اے رحمت عالم، اے سرور عالم، اے سرور دو سرا، ہمیں اپنی محبتوں سے نوازیے، ہمیں اپنی کرم نوازیوں سے نوازیے، ہمیں اپنی رحمتوں سے کبھی بھی محروم نہ کیجئے۔ ہم آپ کی چوکھٹ کے سوالی، آپ کی دہلیز کے نوکر اور آپ کے در کے گداگر اور آپ کی چوکھٹ کے غلام آپ کی بارگاہ کے اندر سوالی بن کے کھڑے ہیں۔ ہم جھولیاں لے کے آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، اور آج 12 ربیع الاول کے دن میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، اور میں تصور میں ان پہاڑوں کے پیچھے سسکتی بیٹیوں کی چیخیں سن رہا ہوں، ان یتیم بچیوں کی آہیں سن رہا ہوں جن کے باپوں کو ان کے سامنے گولیوں سے بھون دیا گیا، اور میں ان یتیم بچوں اور بچیوں کی آہیں اور سسکیاں سن رہا ہوں، اور رحمت عالم، سرور کائنات کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی معیت کے ساتھ استغاثہ پیش کرنے آیا ہوں
کہ اے رحمت عالم، اے سرور عالم، ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا جائے۔ اللہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اور آج کی اس گزری ہوئی شب رحمت اور موجود جو ہے وہ یوم نور کی برکت سے تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی درد سے بھری ہوئی آمین کے ساتھ دعا ہے، اے اللہ کشمیر میں آزادی کا سویرا طلوع کر دے، اے اللہ انہیں آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ آج 100 دن سے زیادہ وہ کرفیو کے سخت پہرے کے اندر اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تکلیف اور اذیت کا کون سا اور نام لیا جائے جو انہوں نے سہا نہیں ہے، اور آج وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بھائی، وہ بوڑھی مائیں اور وہ جیلوں کے اندر ظلم اور جبر سہتے ہوئے لوگ ان پہاڑوں کے پار آج ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کی راہ تک کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کے سپوت ہماری مدد کو پہنچیں گے، کوئی محمد بن قاسم ہماری آبرو بچانے کے لیے آئے گا، لیکن اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسی عسکری قوت، ہمیں ایسی سیاسی طاقت، ایسا معاشی جمال اور ایسا ایمانی جذبہ سب سے بڑھ کر اور حوصلہ دے کہ اے اللہ ہم بدر کے ان مجاہدوں کے حقیقی جانشین بن جائیں، اور تیرے محبوب کی سسکتی ہوئی امت کو صرف کشمیر میں ہی نہیں، جہاں جہاں بھی ظلم سہ رہی ہے، آج میلاد کے اس یوم رحمت کے صدقے اور ان لوگوں کی دردناک آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے